نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، انسان کی زندگی میں بہت سارے مشکل حالات آ جاتے ہیں اور انسان ان مشکل حالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان پہ اس طرح کے حالات آ جائیں، مشکلات آ جائیں، تو ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، ان مشکلات سے کیسے نکلا جائے گا، آج میں آپ کو جو اصول بتانے جا رہا ہوں، جو میں آپ کو لائحہ عمل بتلانے جا رہا ہوں، اگر آپ میرے ان اصولوں پر، اس لائحہ عمل پر جو قرآن و سنت کے مطابق ہے عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات کو ختم فرما دیں گے۔ توجہ رکھیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا، دعائیں مانگتے رہے، ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اب یہ جو بچہ اللہ نے عطا فرمایا، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا، یہ بڑھاپے کی عمر میں ملا اور منتیں مانگ کے اللہ سے لیا، یعنی دعائیں کر کر کے اللہ سے لیا۔ اب جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ابراہیم، اس بچے کو اور ان کی والدہ کو یہاں سے لے جاؤ اور ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آؤ، بواد غیر ذی زرع، جہاں پینے کے لیے پانی کوئی نہیں، جہاں رہنے کے لیے آبادی کوئی نہیں، آس پاس کوئی مکان نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی کا نظام نہیں ہے، یعنی بالکل صحرا زمین، اس پہ چھوڑ کے آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے یہ نہیں کہا یا اللہ تو نے مجھے بیٹا دیا تھا اور اتنی منتوں سے میں نے لیا، دعائیں مانگ مانگ کے لیا، بڑھاپے کی عمر میں اولاد باپ کے لیے سہارا ہوتی ہے، تو اللہ اب تو میرے اوپر امتحان ڈال رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے یہ شکوہ نہیں کیا، بس اللہ کا حکم ہے اور اسی کے اندر میرے لیے بہتری ہے۔ وہاں سے چلے، اپنے بچے کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اس میدان میں چھوڑا، واپس جانے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ چونکہ بولنے کا حکم بھی نہیں تھا، اشارہ کیا کہ میں اللہ کے حوالے کر کے تمہیں جا رہا ہوں، میں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ایک جملہ کہا میرے دوستو، کیا فرمایا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اگر اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہو، اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہو، پھر ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمارا اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، یہ وہ جملہ ہے جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی زبان سے نکلا، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ مشکل کے وقت پڑھنے کے لیے کتنے قیمتی کلمات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پانی کا انتظام بھی ہو گیا، ان کی ایڑیوں سے اللہ نے ایسا چشمہ جاری کیا جسے زمزم کا پانی کہتے ہیں۔ آج اس سرزمین کو للذی ببکۃ مبارکن، یعنی مبارک زمین کہا جاتا ہے، برکت والی زمین کہا جاتا ہے، مکۃ المکرمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ کلمات ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، جو بڑے عجیب کلمات ہیں۔ جب بھی انسان پہ مشکل آئے تو ان کلمات کا ورد انسان کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام غزوہ احد کے موقع پہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے اوپر جب مشکل آتی ہے تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کیا کلمات کہے؟ یہی کلمات کہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جب کافروں نے تہمت لگائی، منافقین نے تہمت لگائی، تو اس تہمت کے لگنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی کلمات پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو ایک تو یہ پتا چلا کہ جب آپ کے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو آپ ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ 500 مرتبہ صبح پڑھیں، 500 مرتبہ شام کو پڑھیں تو یہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ آپ کے اوپر آئی ہوئی مشکلات کو حل فرما دیں گے میرے دوستو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر خود فرماتے ہیں، پورا لائحہ عمل اللہ نے بیان کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اگر تمہارے اوپر اے ایمان والو کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، پریشان نہیں ہونا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا، یہ نہیں سمجھنا کہ بس
بس دعا کریں گے تو یہ مصیبت چلی جائے گی، نہیں، خود بخود جتنی آپ کی استطاعت کے اندر ہے آپ نے وہ کرنا ہے۔ یعنی آپ اٹھیں، وضو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، دعا کریں، تہجد پڑھیں، استغفار کریں اور ان کلمات کو پڑھیں جو میں نے آپ کو بتلائے ہیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ تو یہ کام آپ کریں۔ اس کے بعد دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَصَابِرُوا، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا ہے، رضا بالقضاء، میرے مالک جو میری طاقت میں تھا میں نے وہ کر دیا ہے، میرے مالک جو میری استطاعت تھی میں نے وہ کر دی ہے، اب اس کے بعد میرے مالک آپ کی مرضی، جو میرے لیے بہتر ہوگا آپ وہی میرے لیے مقدر فرمائیں گے، جو میرے لیے بہتر ہوگا اسی کے آپ میرے لیے فیصلے فرمائیں گے، تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی مصیبت نہیں جا رہی، آزمائش ختم نہیں ہو رہی، سمجھ لیں کہ اسی آزمائش کے اندر میرے لیے بہتری ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے یہ چھوٹی تکلیف آپ کو دی ہے بڑی تکلیف سے محفوظ کرنے کے لیے، اور ان قریب یہ تکلیف بھی اللہ انشاءاللہ دور فرما دیں گے۔ اور تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، یقین اور اعتماد کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ یہ مصیبت، یہ امتحان میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ ہی اس کو دور فرمائیں گے۔ تو یہ چند کام آپ کر لیں اور ساتھ ساتھ ان کلمات کو مصیبت اور پریشانی کے وقت پڑھنے کی آپ عادت ڈال لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مصیبت کو دور فرما دیں گے، آپ کو مشکلات سے نکال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔